बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल्लाह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून शहरु रमदानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुमहु वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अभी मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 183, 84 और 85 की तिलावत की है। पहले हम इसके माने देख लेते हैं इंशाल्लाह और फिर बाकायदा हम दर्स शुरू करते हैं। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवे की राह इख्तियार करो। ये रोजे गिनती के चंद आयाम हैं। अगर तुम में से कोई मरीज हो या सफर पर हो तो इतने दिन गिनकर बाद में रोजा रख ले। और जिन्हें रोजा रखने में मुश्किल उठानी पड़ती हो वो बतौर फिदिया हर रोज एक मिस्कीन को खाना खिला दें। अच्छा, ये वाली जो आयत है कि अगर किसी को रोजा रखने में कुछ मुश्किल हो तो वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे, ये आयत जो है मनसूख हो गई, यानी कि कुरान में मौजूद तो है लेकिन इसका हुक्म मनसूख हो गया। इंशाल्लाह जब अगली आयत आएगी जिसकी वजह से मनसूख हुआ है हुक्म, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। और जो कोई अपनी खुशी से ज्यादा भलाई करना चाहे तो उसके लिए बेहतर है कि वो रोजे रखे। तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। वो रमजान का महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों को राह रास्त दिखाता है और जिसमें हिदायत के लिए हक और बातिल को अलग करने के लिए निशानियां हैं। बस जो कोई इस महीने को पाए वो रोजा रखे। जब ये वाली आयत आई तो जो पिछली आयत थी जिसमें ये था कि अगर किसी को मतलब सेहत तो है लेकिन मुश्किल होती है रोजा रखने में तो वो रोजा छोड़े और एक छोड़ सकता है और एक मिस्कीन को खाना खिला दे। लेकिन फिर ये वाली आयत आई कि जो भी मुसलमान जो बालिग है, यानी कि रोजा रखने की उसकी उम्र हो गई है, तो अब उसके ऊपर रोजा फर्ज है। वो ऐसे नहीं है कि बिला वजह रोजा छोड़े और उसका फिदिया दे दे। तो उसके बाद उस आयत का हुक्म खत्म हो गया। बस जो कोई इस महीने को पाए वो रोजा रखे। और सिर्फ जो ये फिदिया है ये किसके लिए आया है? जो दायमी मरीज हैं, जो रोजा नहीं रख सकते हैं, उनके लिए जो है ये बाकी है अभी फिदिया जो देते हैं, तो वो रोजा रखे। और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो इतने दिन गिनकर बाद में रोजा रख ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तंगी को अल्लाह पसंद नहीं करता।
ताकि तुम रोजे की गिनती पूरी कर लो और रोजे पूरा कर लेने की तौफीक और हिदायत पर तकबीर कहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये जो आखिरी आयत हैं कि अल्लाह कि अगर अल्लाह ताला रमजान के रोजे रखने की तौफीक हमें दे दे तो उसके बाद हम खुशी में तकबीर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये ईद का जिक्र है, ईद पे तकबीरें कही जाती हैं और जो ईद की हम खुशी मनाते हैं वो शुक्र है इस बात का कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें रमजान का महीना दिया और हमने अगर सही ढंग से सारे रोजे उसका हक अदा करते हुए रख लिए तो फिर हम लोग उसकी खुशी मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का मुबारक महीना, समझिए 9 10 या 11 दिन कितने रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। सुभान अल्लाह, ये यही माह सियाम है, यानी कि रमजान का महीना अल्लाह की खास रहमत का, बरकत का महीना, कुरान करीम के नजूल का महीना, अल्लाह से मगफरत तलब करने का महीना, जहन्नुम की आग से निजात पाने का महीना, फराखी रिज़्क का महीना, गरीबों पर खर्च करने का महीना, शब कदर का महीना, अपने नाम अमाल में इजाफा कराने का महीना, तमाम गुनाहों को माफ कराने का अजमतों वाला महीना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हमारी जिंदगी में आने वाला है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको पता है कि रोजा जो है वो इस्लाम के जो 4 बुनियादी जो है वो हैं अरकान हैं, उनमें से एक रुकन है और ये 2 हिजरी में हमारे ऊपर फर्ज किए गए। इसी जो मैंने आयतें अभी तिलावत की हैं, इसके बाद रोजा फर्ज हुआ है, उससे पहले नफली रोजा जो है वो रखा जाता था। हम लोग आमतौर पे क्या सोचते हैं कि रमजान का महीना इसलिए अहम है क्योंकि हम इसमें रोजे रखते हैं, इस वजह से रमजान का महीना जो है वह अहम है। लेकिन बात को थोड़ा सा अलग तरह से हम समझें कि रमजान का महीना पहले से अहम था और उसकी अहमियत को देखते हुए जब अल्लाह को रोजे फर्ज करने थे तो अल्लाह ने रमजान के महीने को चुना। तो ये चीज है। तो अब रमजान का महीना क्यों अहम था पहले से, यानी कि रोजे तो फर्ज 2 हिजरी में हुए लेकिन रमजान का महीना पहले से अहम था। तो आप देखिए सबसे बड़ी बात ये, यही वो बाबरकत महीना है जिसमें सुभान अल्लाह कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ। और सिर्फ कुरान मजीद ही नहीं बल्कि तमाम आसमानी किताबें जो हैं वो रमजानुल मुबारक में ही नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने। तो ये पहले से ही इतना अहम था। इसके बाद यही वो महीना है जिसमें एक रात जो है वो 1000 महीनों के बराबर है, यानी कि उसमें इबादत का सवाब जो है वो 1000 महीनों के बराबर है। फिर यही वो पाक महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने, जिसकी हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 1899, कि जब रमजान का महीना आता है आसमान के, और कुछ हदीसों में आता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो आप सोचिए कितना मुबारक महीना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुद इसका इस्तकबाल किस तरह करते हैं कि जन्नत के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देते हैं, जहन्नुम को बंद कर दिया जाता है 1 महीने के लिए और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और लेकिन अफसोस की बात ये है कि उस शैतान को तो ज़रूरत ही नहीं है हमें गुनाहों के लिए उकसाने के लिए। आज हमारे खून में शैतानी वसवसे जो हैं वो बिल्कुल जैसे खून गर्दिश करता है तो हमारे जिस्म में वो गर्दिश कर रहे हैं। हमारे इंसान खुद खुले शैतान जो है वो चारों तरफ टहल रहे हैं। यही वजह है कि रमज़ान आने के बाद भी बहुत से लोग, बहुत से मुसलमानों के अंदर वो तक़वा नहीं पैदा होता जो होना चाहिए। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने कहा था कि आखिरी दज्जाल तो क़यामत के नज़दीक निकलेगा, लेकिन बहुत से दज्जाल जो हैं वो क़यामत तक आते रहेंगे। और जो हमारे हाथ में मोबाइल है और इसके अलावा जो और गुनाह की चीजें हैं, ये सारे हमारे हम उससे जकड़े हुए हैं। यानी कि शैतान को तो जकड़ दिया लेकिन उसके जो आलात हैं वो तो हमारे पास हर वक्त मौजूद हैं। तो हमें बहुत परहेज करने की जरूरत है। एक और हदीस पढ़ना चाहूंगी, सनन निसाई की हदीस है 2112। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, एक अंसार की औरत से कहा कि जब रमजानुल मुबारक शुरू हो जाए तो इसमें उम्रा कर लेना, क्योंकि रमजानुल मुबारक में उम्रा हज के बराबर है। सुभान अल्लाह, आप सोचिए हज में कितनी मशक्कत उठानी पड़ती है। और अब तो हज इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी जो है वो तो सोच भी नहीं पा रहा है हज करने की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सोचिए ये सादत कितनी बड़ी रख दी है कि उम्रा करना कितना आसान है, हम जब चाहे जाकर उम्रा कर सकते हैं। तो रमजान में अगर हम उम्रा करते हैं तो उसका सवाब जो है वो हमें एक हज के बराबर मिलेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनन अबी दाऊद की हदीस है 1372, कि जिसने रमजान में रोजे ईमान की हालत में और सवाब की नियत से रखे उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मतलब हदीस के अल्फाज हैं तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे
اور لیکن دیکھیے شرط کیا ہے، وہ سارے کے سارے جو آپ آگے حدیثیں دیکھیں گی کہ تمام گناہ معاف کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلی شرط جو پہلے بتا دی گئی، جس نے رمضان میں روزے ایمان کی حالت میں رکھے، یعنی کہ انسان ایمان کی حالت میں روزے رکھے. اگر کوئی مشرک ہے اور شرک کر رہا ہے اور پھر تو کوئی بھی وہ عبادت کرے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور تو ہمارے اس کے ساتھ ہمارے دل میں شامل نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ کی برابری ہم کسی اور سے کر رہے ہوں، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر رہے ہوں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے ہم لوگ حاجت روا سمجھتے ہوں. تو اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر روزے بھی رکھے لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، وہ رب ہے ہمارا. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر روزے کا ثواب جو ہے، ہر روزے کا اجر ملے گا. اور سبحان اللہ، سوچیے کتنا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رمضان میں آپ جو بھی نیکی کرو گے اس کا ثواب میں 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دوں گا. یہ میں اس کی اہمیت بتا رہی ہوں آپ کو کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم اس مہینے کو کر دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہیں وہ اس میں فرض کر دیے ہیں. الحمدللہ. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے انسان کو بدنصیب کہا ہے کہ جس کو اتنے مواقع، اب آگے انشاءاللہ یہ پے در پے میں ذکر کروں گی، اتنے مواقع ملیں گے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہیں ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ملے گی، تمہاری نیکیوں کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دوں گا. اس کے بعد بھی کوئی رمضان المبارک میں جو ہے وہ یہ نیکی نہ کمائے. اور تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہ نہ معاف کر لے تو کروا لے تو وہ بد نصیب ہے. واقعی وہ بد نصیب ہے انسان جو رمضان کے مہینے میں جو ہے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے. ایک حدیث پڑھنا چاہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے 1896، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، باب ریان. قیامت کے دن اس دروازے میں صرف اور صرف روزدار ہی جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی روزداروں کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشے گا. جیسے کہیں پہ کوئی محل ہو، کہیں اور دعوت میں جائے اور ایک دروازہ کھولا جائے کہ بھائی اس نام کے لوگ، اس خاندان کے لوگ اس میں، تو خاندان اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں ہمیں خاصیت دی جا رہی ہے کہ ہمیں الگ سے. تو یہاں پر بھی جنت میں سبحان اللہ، جنت سے تو خیر جنت کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا میں. ہماری سوچیں ختم ہو جائیں گی، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی آرائش اور اس کی سب کچھ سوچنا، مطلب ہمارے جتنا ہم سوچ سکتے ہیں نا اچھی چیز ہو سکتی ہے، اچھے محلات، اچھے باغات، کھانے کی چیزیں، ہر چیز ہماری سوچیں ختم ہو جائیں گی. لیکن جنت کی خوبصورتی کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ جنت، اور اس میں ایک دروازہ ہے باب ریان، اور اس کو صرف اور صرف روزداروں کے لیے کھولا جائے گا. اور جب روزدار اس میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 2840، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دیں گے. یعنی کہ ایک انسان سفر کرنا شروع کرے اور 70 سال میں وہ جہاں پہنچے گا، سوچے 70 سال لگاتار سفر کر کے، تو جہنم سے اللہ تعالیٰ اتنی دور کر دے گا اس انسان کو ایک روزے کی بدولت. سوچے ایک روزے کی اتنی اہمیت کے حامل ہیں روزے. اور میں نے اپنے ملکوں میں دیکھا ہے، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، کہ ذرا ذرا سی تکلیف کے سر میں ہلکا سا درد ہے، بھائی روزہ نہیں رکھ سکتے، ذرا سا بخار ہو گیا روزہ نہیں رکھ سکتے. پچھلے ہی سال کی بات ہے کہ ایک صاحبہ اپنے ملک میں تھی اور ان کے پیر میں موچ آ گئی. آپ کو یقین نہیں آئے گا، پیر میں موچ آئی، روزہ چھوڑ دیا. پیر کی موچ کا روزے سے کیا تعلق ہے کہ پیر میں موچ آ رہی ہے، ہمت ہی نہیں ہو رہی روزہ رکھنے کی. سوچیے اتنی اہمیت روزوں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام گناہ معاف کر رہا ہے، 70 میل دور جو ہے ایک روزے کی وجہ سے جہنم سے. اور ذرا ذرا سی جو ہے وہ، مطلب میں تو کہوں گی واللہ علم، بہانے کہوں کیا کہوں، یہ تو انسان اور بندے کے بیچ کا تعلق ہے. پھر ایک حدیث ہے مسلم کی 2707، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ابھی پیچھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے کی جزا میں خود دوں گا. یعنی کہ ہر نیکی کا اللہ نے بتا دیا ہے، ہر کہ اس عمل کا میں یہ دوں گا، لیکن روزے کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا جیسے سرپرائز، جو بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے نا، ہم ایک خاص چیز رکھتے ہیں کہ سرپرائز ہے یہ، تو اس سے خوشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کی جزا کو کہا ہے کہ روزے کی جزا جو ہے وہ میں خود دوں گا. اب واللہ علم، کئی جگہ لوگ واللہ علم بالصواب کے حدیث صحیح ہے یا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رب کی ملاقات سے جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کرے گا ان لوگوں سے. واللہ علم بالصواب. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اس کا جو اجر ہے وہ محفوظ رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں انشاءاللہ دیں گے. پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے 1894 کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. اور حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس میں کیا کہا گیا ہے
کہ روزدار نہ فحش بات کرے اور نہ جہالت کی باتیں یعنی گالی گلوچ، اور اگر کوئی اسے گالی بھی دے تو اس کا جواب کیا ہو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی کہ ڈھال وہ کب ہوگا جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. اور اگر ہم روزہ تو رکھ لیں یعنی کہ بھوک اور پیاس یعنی کہ صرف کھانا چھوڑ دیں، لیکن ہماری زبان وہ سارے گناہ کرتی رہے جو ہم کرتے ہیں زبان سے. جھوٹ ہم بولیں، غیبتیں ہم کریں، چغلیاں ہم لگائیں، لوگوں کے دل ہم دکھائیں زبان کے ذریعے، تو اس کے بعد ہم سوچیں کہ روزہ ہماری حفاظت کرے گا. تو صاف کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے ڈھال ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کریں گے روزے میں. پھر اس کے بعد مسند احمد کی حدیث ہے 6589، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، اور جب تک ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وہ سفارش کرتے رہیں گے. آج ہم دیکھیں کہ کیا حال ہے لوگوں کا، کہ میرے پاس کچھ بچے جیسے پڑھنے آتے ہیں تو مطلب کلاس فرسٹ میں ایڈمیشن کے لیے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جان پہچان والی، کوئی ٹیچر مل جائے، کوئی مل جائے کہ ہمارے بچوں کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے. کلاس فرسٹ کے لیے سفارش کی ضرورت ہو رہی ہے. بڑی چیزیں، بڑی یونیورسٹیز، بڑی جابس یا بڑی چیزوں کے لیے تو چھوڑ دیجیے، کلاس فرسٹ کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی مل جائے سفارشی. اور وہاں سوچیے جنت کے لیے سفارش. جنت تو میں نے بتایا نا کہ ہماری سوچیں بھی جو ہیں وہ ہار جائیں گی، ہم اس کے حسن کو نہیں پہنچ سکتے. اس جنت کے لیے جو ہے، اور اس جہنم کی آگ جس کی سختی کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، جس کو کہا گیا اس کی آگ 70 بار بجھا کے دنیا میں بھیجی گئی، اور یہاں کی آگ کا ہم حال دیکھ لیں کہ کتنی ہمیں گرم لگتی ہے. تو اس سے بچانے کے لیے یہ روزہ سفارش کرے گا، یہ قرآن مجید سفارش کریں گے، اور جب تک سفارش کرتے رہیں گے جب تک وہ بخشوا نہیں لیں گے اس انسان کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میں حدیث بیان کرنا چاہوں گی، مشکات کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مال و دولت کو تنگدستی سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. تو آج الحمدللہ جو درس سن رہے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ جوان ہوں گے، بڑھاپے میں جا کے انسان سے اتنی مشقت نہیں ہوتی جتنی وہ آج کر سکتا ہے. بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ، مال و دولت بھی ہوگی، اس کے بعد صحت بھی ہے آج اگر تو، اور اس کے سب سے بڑھ کے، ان سب چیزوں سے بڑھ کے میں کہوں گی زندہ ہے، زندگی ہے. یعنی زندگی کو بہتر جانو موت سے پہلے. یعنی کہ جب موت آئی تو سوچے رجسٹر بند ہو گیا، جو کچھ ہم نے کیا بس اب وہ بند ہوگا رجسٹر، وہ اس کا آخرت میں جو ہے وہ پورا کا پورا رجسٹر کھولا جائے گا. آخرت کیا بلکہ قبر تو پہلی منزل ہے، قبر میں ہی پتہ چل جائے گا انسان کو اس نے دنیا میں کیا کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، بہت شکر کریں کہ آج ہم زندہ ہیں، آج ہم زندہ ہیں. اللہ کا شکر، ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے، جتنے چاہے گناہوں کو معاف کروا لیں، جتنی چاہے نیکیاں اپنے نام اعمال میں لکھوا لیں. بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور وہ آج نہیں ہیں. بہت ہی افسوس کا، میرا چھوٹا بھائی، سوچئے اولاد کی طرح ہوتا ہے چھوٹا بھائی، پچھلے رمضان میں وہ ہمارے ساتھ تھا اور وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو زندگی کا کچھ بھروسہ ہے؟ پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ اتنی عمر ہوگی تو جائیں گے، اب کچھ نہیں پتا ہے. اپنے سامنے جوان، چھوٹے بچے، جوان لوگ جا رہے ہیں، تو کیا بھروسہ ہے کتنے زندہ رہیں گے. تو کیوں نہ ہر رمضان کو ہم اپنا آخری رمضان سمجھیں اور لگ جائے، کوشش اتنی کریں کہ بس اس رمضان میں اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، کہ کچھ نہیں پتا اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، یا اتنی نیکیاں اکٹھی کر لینی ہے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے، نیکیاں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. یہ سدا بہار موسم جو نیکیوں کا ہے، یہ نیکیاں کمانے کا جو سیزن ہمیں مل رہا ہے، یہ ملے یا نہ ملے، تو ہر رمضان کو اپنے آنے والے آخری رمضان سمجھ کے عبادت کریں کہ موت کب آ جائے کسی کو نہیں پتا. ایک لمحہ نہیں لگتا، لمحہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح کو، فرشتے جو ہے وہ روح کو قبض کر لیتے ہیں. تو میری عزیز بہنوں، 10 دن رہ گئے ہیں رمضان میں، ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بازاروں میں، رمضان میں بازاروں میں نہیں ہمیں وقت گزارا کرنا، آج ہی تمام چیزیں پلاننگ کریں. جو کچھ رمضان میں ہمیں کھانے پینے کا سامان خریدنا ہے وہ خرید کے پہلے سے رکھ لیں، عید کے کپڑے ہیں، یعنی کہ جو کچھ کرنا ہے. اگر بہت ہی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو وہ اور بات ہے، لیکن مطلب فضول میں بازاروں میں رمضان میں نہ ٹہلیں، جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں وہ ہم کریں. اب جیسے کہ ہمارے اس درس کا ٹاپک رمضان المبارک کے بارے میں ہے کہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم آج قرآن کا تھوڑا ڈیٹیل میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر تمام عبادت جو ہم رمضان میں کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے. یہ قرآن مجید کیا صرف پڑھنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے کہ بس اس کی تلاوت کر لو اور بس، اور پھر دانوں میں سے سجا کر، مطلب لپیٹ کر رکھ دیا جائے؟ بہت سے گھروں میں کیا ہوتا ہے،
पूरे साल, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने देखे हैं ऐसे लोग कि पूरे साल कुरान खोल के नहीं घर में देखा जाता, वो सिर्फ रमजान पे चांद रात को खुलता है, रमजान की जो मतलब रात होती है, रमजान का जो पहला रोजा होता है, तब वो जुज़दान झाड़ के धूल को निकाला जाता है और फिर रमजान में पढ़ते हैं, और उसके बाद जैसे ही ईद का चांद यानी शव्वाल का चांद नजर आता है, फिर वो जुज़दानों में बंद करके फिर से 1 साल के लिए रख संगवा दिया जाता है। क्या ये कुरान मजीद इसलिए आया था कि पूरे साल जो है वो इंतजार करे अपने पढ़ने वालों का। और सिर्फ ये तिलावत के लिए भी नहीं आया कि सिर्फ तिलावत के लिए आया हो कि बस तिलावत ही तिलावत, क्योंकि हम सिर्फ रमजान में भी तिलावत करते हैं, हमें मानों का नहीं पता होता, कुछ पता नहीं होता। अगर हम देखें सूरह कमर की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कुरान को यकीनन नसीहत के लिए आसान बना दिया है, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? यानी कि ये नसीहत के लिए आया है कुरान, सिर्फ इसलिए नहीं आया कि हम उसे रट के रख दें। और नसीहत तो जब मिलेगी जब हम उसको समझेंगे कि वो हमसे कह क्या रहा है, लेकिन उसके लिए तो वक्त चाहिए ना हमें, वक्त हम नहीं निकालते इसके लिए। और फिर उसके बाद एक हदीस का मफहूम है कि दिलों को जंग लग जाता है, और जब दिलों को जंग लग जाता है तो किस तरह दूर किया जाएगा, तो मतलब कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करनी है और मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। और जंग लगने का पता कैसे चलेगा कि हमारे दिलों को जंग लग गया है? देखिए, जब इंसान को गुनाह करके गुनाह का एहसास खत्म हो जाए, वो गुनाह पे गुनाह करता रहे पै दर पे, और उसे खौफ ही ना आए अल्लाह से, उसे कब्र का डर ही ना लगे, उसे आखिरत में अपने हिसाब किताब जब देने खड़ा होगा उसका डर ही ना लगे, कोई एहसास ना हो, और वो बड़े आराम से गुनाह करता रहे कि हम तो ऐसे ही हैं, या आजकल का जमाना ऐसे ही है, यानी कि अल्लाह को नाराज करने में उसे कोई मतलब रंज ही ना हो। आज का ज़माना वही हो रहा है, हम कितने गुनाह कर रहे हैं, हम चारों तरफ देखें अपने, कितने अल्लाह ताला के कानून तोड़े जा रहे हैं, कितने गुनाह हो रहे हैं, लेकिन लोगों को एहसास भी नहीं है, बहुत आराम से जैसे ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। और जब ऐसा हो, और अगर अगर नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, वो सोचे दिलों को ज़ंग लग चुका है, और जब ज़ंग लग जाता है तो खौफ खत्म हो जाता है। तो इसीलिए भी इस कुरान मजीद की बहुत तिलावत करें, उसे समझें, और उसके अलावा जो है मौत को याद करें कि मौत तो आनी ही है सबको, और हिसाब भी देना है। और ये कुरान करीम जो है, इसके हर इंसान के ऊपर 5 हक हैं। सबसे पहला हक तो यही है कि इसको हम समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से है, ला रैबा फी, जो सूरह बकरा की पहली आयत में कहा गया ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की तरफ से है। जैसे सूरह यासीन की आयत नंबर 5 में है कि ये कुरान गालिब और मेहरबान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है। तो हमें मतलब यकीन करना है, बहुत सारी आयतें हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि तमाम आयात जो है हम उनका जिक्र करें। बहुत सारी आयात जो है वो कुरान मजीद में है जिसमें अल्लाह ने साफ खुद कहा है कि ये मैंने नाजिल किया है, ये अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से नाजिल किया है। अगर कोई इसमें जर्रा बराबर भी शक करता है तो उसका तो ईमान ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। उसके बाद इसे पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तमाम लोग, तकरीबन ज्यादातर लोग इसको पढ़ते जरूर हैं। बच्चों को एक मतलब एक ड्यूटी सी, एक मतलब एक हमने वो बना लिया कि जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कारी साहब लगाते हैं और उस बच्चे को कम से कम एक बार कुरान पढ़वा देते हैं। उसके बाद फिर हम बस एक जिम्मेदारी पूरी हम कर देते हैं। उसके बाद फिर अगर वो बच्चा खुद से चाहे तो कुरान पढ़े, नहीं तो बहुत बहुत से घरों में वालिदैन देखते ही नहीं है कि बच्चा वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। खुद हम अपने आप नहीं देखते कि हम पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ हम लोग, वही मैंने बताया, बहुत से लोग सिर्फ रमजान से, रमजान जो है इसका एक सालाना प्रोग्राम करते हैं रमजान का, और बस। और कुछ लोग हाँ हमेशा जो है वो पढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है 1875-76, कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि वो अपने पढ़ने वाले साथियों के लिए सिफारिश करेगा। एक और हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है 2910, जिस शख्स ने अल्लाह की किताब का एक हरफ पढ़ा, उसके लिए एक नेकी है, और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, यानी कि अलिफ लाम मीम जो है वो 3 हरफ बन जाएँगे, यानी कि लफ्ज़ होगा एक। आप सोचिए कितनी नेकियाँ हो गई। और रमज़ान में आप सोचिए जब 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह हर नेकी का अजर बढ़ा रहा है, तो आप सोचें कि अगर हम एक पेज भी तिलावत करते हैं, हम गिने उसके हरफ, एक लाइन के हरफ गिन लें हम लोग, तो कितनी नेकियाँ हमें इसके मिल गई। तो इसीलिए सिर्फ पूरे साल हमें जितनी ज़्यादा हम नेकियाँ चाहें वो कमा सकते हैं इसकी तिलावत करके। उसके बाद लेकिन सिर्फ खाली तिलावत करके नहीं हमें रह जाना है। तीसरा हक उसका है कि इसको हमें समझना है। अगर हम सिर्फ तिलावत ही तिलावत करते हैं तो पता कैसे चलेगा कि कुरान क्या है? जिन नबियों के ऊपर कुरान मतलब किताब नाज़िल, उन्हें पैगंबर कहा गया है, यानी कि पैगाम लाने वाले पैगंबर, मैसेंजर यानी मैसेज लाने वाले। वो अल्लाह ताला का मैसेज किसके लिए लाए? वो अपने बंदों के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। और इस कुरान का जो सब्जेक्ट है वो इंसानी है। इंसान के लिए अल्लाह ने भेजा है। उसमें क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हारे फ़ायदे का है, क्या तुम्हारे नुकसान का है, किस कौम ने क्या किया कि उसे सज़ा मिली, और किस कौम ने क्या किया कि उसे
اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کر دیا. یعنی کہ سب کچھ کھول کھول کے اللہ نے بیان کر دیا. لیکن افسوس، بہت افسوس کہ ہم لوگ جو ہیں اسے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہم تو طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں پوری زندگی قرآن مجید کو. اگر کوئی بادشاہ، میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ اتنے ایسے ہیں کہ اگر کوئی وقت کا بادشاہ، کسی جگہ کا پرائم منسٹر اگر کوئی خط خاص طور سے کسی کو بھیجے کہ یہ خط تمہارے لیے ہے، تو انسان بے چین ہوگا، اللہ پڑھوں تو بادشاہ نے مجھے خط بھیجا ہے، مجھے پرائم منسٹر نے خط بھیجا، مجھے بھیجا ہے، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، پڑھوں تو کیا لکھا ہے. لیکن میرا رب جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، اور ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم تو بس اس کو رٹتے رہتے ہیں پوری زندگی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا کس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہا ہے اس میں، اور کوئی کیا چیز جو جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ فرض کیا ہے، حقوق کیا ہیں کسی کے ہمارے اوپر، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور ہمارے فرض کیا ہیں، ہمیں زبان کی کیسے حفاظت کرنی ہے، ہمارے رشتہ دار کون کون سی رشتہ داری کس طرح کرنی ہے، مسکینوں کا کیا حق ہے، یتیموں کا کیا حق ہے. یہ تمام چیزیں قرآن میں کھول کر بتائی گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے جب ہم پڑھتے نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے بعد یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، ذرا بند کر لیجئے. اس کے بعد قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے عمل کرنا. اب دیکھیے آج کے زمانے میں سمجھ بہت لوگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ بس ہمارے جو گھر کے مرد ہوتے تھے وہ ضرور قرآن کو مانوں سے پڑھتے تھے، عورتوں تک تو سوچ ہی نہیں تھی یہ کہ مانوں سے بھی پڑھنا ہے. لیکن آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے نہیں، مدارسوں کی لائن ہے ایک لیڈیز کے لیے، اور بھرے ہوئے ہیں، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. اتنی لیڈیز جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اتنی خواتین جو ہے قرآن کو سمجھ رہی ہیں، سمجھ کے پڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا گیا. لیکن کیا صرف سمجھ کے ہم بیٹھ جائیں تو حق ادا کر لیں گے اس کا؟ کیا اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ صرف سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا. بلکہ کئی جگہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے مطلب ان کی زندگی بالکل کچھ اور ہوتی ہے، جبکہ وہ پورے قرآن کو سمجھ کر اس کے مطلب تجوید، اس کی تفسیر سب کچھ مدرسوں سے پڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کے عمل میں اس کو نظر نہیں آتا وہ. تو ایک حدیث ہے مسلم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی تعریف اور تحسین کے لیے قرآن سیکھے اور اس کی تلاوت اور تدریس کرتا ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا. یعنی کہ اگر کوئی انسان دنیا کے دکھاوے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، یعنی کہ میں سیکھوں، لوگوں میں طرف جانا جاؤں کہ میں علم والا ہوں، جب میں جہاں بیٹھوں، جیسے میں ہر ٹاپک پہ بات کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں تو میں قرآن کے موضوع پہ بھی بات کروں، اگر انسان کے اندر یہ چیز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے یہ دکھاوے کے لیے کوئی سیکھ رہا ہے تو پھر وہ آگ میں ڈالا جائے گا. ہمیں سیکھنا کس لیے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس قرآن کے لیے کہ اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، تو ہم اپنے لیے سیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد میں نے کہا ہے کہ عمل، آج سیکھ تو بہت لوگ خواتین رہی ہیں لیکن عمل میں جو ہے نا وہ چیز نظر نہیں آ رہی. آج لوگوں کے اندر پہلے جیسے ایک دوسرے کے لیے درد ہوتا تھا نا، جیسے رشتوں کو نبھانے والی بات پہلے دیکھی جاتی تھی وہ آج نہیں دیکھی جاتی. آج لوگ جو ہیں اپنے سگے ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، شوہر کے ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ بس ہم تو تنا رہیں گے. اس کے علاوہ پہلے جو پڑوسیوں کے لیے لوگ جان چھڑکا کرتے گئی، ہم کھانا کھا رہے ہیں، اچھا تو ہمارا پڑوسی ایسا نہ ہو کہ کم اچھا کچھ بھی پکا رہے ہیں تو پڑوسیوں کو بھیجا جا رہا ہے. نہیں، پہلے جو یہ چیزیں تھی نا، لوگ قرآن کو اتنا سمجھتے نہیں، پھر بھی یہ اخلاق کی چیزیں تھیں. آج قرآن کو سمجھ بہت رہے ہیں لیکن عمل میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. ایک حدیث ہے، ایک حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے 1897، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اس کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا. سرفراز کن لوگوں کو فرمائے گا؟ جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور سمجھا اور اس کو عمل میں لائے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو اللہ تعالیٰ سرفراز کرے گا. اور جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا تو لیکن عمل میں نہیں لائے، ان کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ شخص قرآن کا سچے ماننے والا نہیں ہے جو اس کے حرام کیے ہوئے کام کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. یعنی کہ حرام کو حرام نہیں سمجھتا تو اس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پھر امام احمد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہت سے منافق قرآن پڑھنے والوں میں سے ہوں گے. یعنی کہ یہ نہیں قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن ان کے دل کے اندر نہیں ہوگا، وہ صرف اوپر ہی اوپر ہوگا. وہ دل کے اندر ہوگا تو اخلاق میں نظر آئے گا ہمارے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں غور کرنی چاہیے. جو اس کا آخری جو حق ہے قرآن مجید کا وہ اس کی دعوت کو عام کرنا. اگر میں ایک مثال کہوں، چاروں طرف اندھیرا ہے اور میرے پاس روشنی، میں اس روشنی کو کہیں سے حاصل کر لوں، اب میں اس روشنی کو اپنے گھر کے اندر ہی چھپا لوں، اپنے اندر چھپا لوں کہ دوسروں تک نہ اس کی روشنی جانے دوں، تو کیا کوئی کہے گا؟ کیا کہے گا کوئی کہ بتائیے کیسا انسان ہے کہ روشنی ہے یہ نہیں ہے کہ چلو تھوڑی ہی ملے لیکن زیادہ لوگوں تک پھیل جائے. یہی
قرآن کی تعلیم کا ہے کہ اگر میرے پاس قرآن مجید کو میں نے سمجھ لیا ہے تو میری مطلب میں نے اگر دین کو سمجھ لیا ہے تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں جتنے لوگوں تک پھیلا سکوں اس کو پھیلاؤں. ایک واقعہ ہے، روایت ہے بنی اسرائیل کی کہ ایک بار بنی اسرائیل کا کوئی علاقہ تھا، وہاں بہت ہی گناہ تھے. جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ اس بستی کو پلٹ دو اور فرشتہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اتنا نیک شخص ہے کہ وہ ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت عبادت میں رہتا ہے اور سجدے میں گیا رہتا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بتایا یہ بات جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان کو تو سب سے پہلے ختم کرو، کیونکہ اس کے پاس علم تھا، اسے رب کی پہچان تھی، لیکن اس نے لوگوں سے چھپائی. اگر وہ لوگوں کو بتاتا تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس غلط راستے کو چھوڑ دیتے، لیکن اس نے اس کو نہیں بتایا. تو یہی ہمارے اندر ہمارے لیے کہ اگر ہمیں کوئی کسی بھی چیز کا علم، مان لو آج آپ درس سن رہی ہیں، اس میں درس میں آپ کو کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کو پتا ہونی چاہیے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، بہن بھائی، اپنے ماں باپ اور رشتے دار، پڑوسی، دوست، ان سب تک جو ہے اس کی دعوت کو ہمیں عام کرنا ہے جہاں تک بھی ہماری ہمت ہو سکے. تو ہم اس کی دعوت کو پھیلائیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر آج دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے 5028 کہ تم میں سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے افضل شخص کون سا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن کو سکھانے والا، قرآن کو پڑھنے والا اور پڑھانے والا. اس میں صرف دیکھیں ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کسی کو پڑھا دیں بس، یہ تو بہت اچھا ہے کہ اگر میں نے قرآن پڑھا ہے، ہم سب جو بہنیں سن رہی ہیں سب ماشاءاللہ سے قرآن پڑھی ہوئی ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایک بندے کو آگے، کیونکہ آج کل تو لوگ اجرت پہ لوگ پڑھاتے ہیں، ہم سوچیں کہ ہم بنا اجرت لیے کسی کو ایک بندے کو قرآن پڑھا دیں، تو سوچیے اس سے اجرت کیا لیں، اس سے کہیں کہ تم آگے کسی ایک کو پڑھا دو. تو اس طرح ہمارے لیے صدقہ جاریہ پتہ نہیں کب تک چلے گا. اور پھر خالی قرآن کو نہیں بلکہ اگر ہم اس کی قرآن مجید کو سمجھ کے مدارس میں یا کہیں پر بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، یا ہم دین کے معاملے میں کہیں بھی دروس کے ذریعے یا کہیں بھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے اس چیز کو پھیلائیں. اس کے بعد جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں لوں گی کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم ضرور دیکھتے اس کو جھکا ہوا اور پاش پاش ہوتا ہوا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثال ہم بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے تر ہو جاتی تھی، اور جس اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ اس کے وزن سے بیٹھ جاتی تھی. آپ سوچئے اتنا بھاری کلام، اتنا بھاری کلام، اور ہمارے لیے اترا ہے. اور ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہمارا جو حال ہے وہ کیا ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو کیا بنا دیا ہے، ہم کیا کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گی. دیکھیے جب تک ہم نے قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاری، یعنی ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا جیسے وہ ہوتا ہے نا، یہ کیا کانسٹیٹیوشن کیا کہتے ہیں اس کو، دستور، ہم نے اپنی زندگی کا جو دستور یا کانسٹیٹیوشن قرآن مجید کو سمجھا، جب تک پوری دنیا میں مسلمان چھائے رہے. لیکن جب ہم نے قرآن مجید کو یہودیوں کی طرح پیٹ کے پیچھے پھینک دیا یا صرف تلاوت کے لیے ایک دینی اعتبار سے رکھ لیا، زندگی کو گزارنے کا طریقہ نہیں سمجھا اس کو، اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ کس سے سیکھا، یہود و نصارہ سے، یوروپ سے، امریکہ سے، کافروں سے. تو آج ہم حال دیکھ لیں اپنا کیا حال ہے، تو کس سے شکایت کریں، کس کے پاس جا کے روئیں، ہم خود ہم نے اپنا یہ حال کیا ہوا ہے. زندگی تو ہم گزارتے ہیں یہود و نصارہ کے حساب سے، یوروپ امریکہ کے حساب سے، اور پھر اللہ کے سامنے ہم روتے ہیں. ذرا قرآن کے حساب سے زندگی تو گزار کے دیکھیں، ہم پھر دیکھیں انشاءاللہ پہلے کی طرح پھر سے وہی دور آ جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے. اس کے بعد ہم دیکھیں آج ہر تیسرا انسان مسلمان ہے، لیکن طاقت کتنی ہے تنکے کی طرح، جب چاہے جہاں چاہے مسلمانوں کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے. بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء جسے کہتے ہیں، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آئیں اور وہ حد سے زیادہ دوری بھاگے جا رہی ہیں. پھر ہمارا حال ایک اور چیز ہو گئی ہے، جو چیز ہمیں لگتی ہے ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا لیتے ہیں، اور جو قرآن کا حصہ ہمیں لگتا ہے نہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، کیسے کر سکتے ہیں، ہم نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے طور پہ داخل ہو جاؤ دین میں، اسلام میں. یعنی اللہ تعالیٰ کو جزوی مسلمان نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایک مکمل، ایک پورے کے پورے ایمان والے مسلمان چاہیے. پھر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 103 میں، اور تم سب اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا بھی اپنے ایک حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے 6228،
کہ آپ نے کہا ہے کہ آگاہ رہو، میں تمہارے پاس دو بہت بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کتاب کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن آج جو میں نے کہا نا اتنا بھاری کلام اور اس کو ماننے والے ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن کہاں استعمال کرتے ہیں بتائیے؟ ہم استعمال کرتے ہیں، جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ بیمار ہو جائے کوئی تو گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے لکھ کر، اس کے بعد اپنے گھروں کی زینت کے لیے بڑے بڑے فریم میں لکھ کر جو ہے وہ گھروں میں سجا دیا جاتا ہے، پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے سروں پہ رکھ کے جو ہے اسے ودا کیا جاتا ہے، پوری عمر اس کی تعلیم نہیں دی جاتی قرآن کی، بس اس کے سر پہ جو ہے رکھ کے اس کو ودا کیا جاتا ہے، اس قرآن کو، اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، اسے بتایا نہیں جاتا کہ زندگی تمہیں کیسے گزارنی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی محفل ہو، چاہے وہ ناچ گانے کی محفل نہ ہو، بس وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے بعد اسے ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ آج قرآن مجید کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں اتنا بھاری کلام، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرے۔ اگر ہم ذہنی قلبی سکون چاہتے ہیں، روحانی سکون چاہتے ہیں تو، اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روز قرآن مجید کی تلاوت کریں اور معنوں سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ صرف رمضان میں نہیں گنتی کریں کہ میں نے 2 پڑھ لیے، میں نے 3 پڑھ لیے اور میں نے 4 پڑھ لیے، جو کہ ہمارا حال ہے۔ ہم لوگ جو ہیں قرآن کریم کو باقاعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کتنے قرآن پڑھ لیے، وہ کہتے 2 پڑھے، ہم نے 3 پڑھے، 4 پڑھے، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ صحیح ڈھنگ سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آرام سے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 1468، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ زینت دو۔ تو آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے آگے آتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں نے بتایا انشاءاللہ۔ اب قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں صرف پڑھنا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 2 سے 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تراویح میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تراویح میں اصل سے قرآن ہم جا کے سنتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ سننا بھی ہے ہمیں، اور سنانا بھی ہے۔ ہر رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دورہ قرآن کرتے تھے، یعنی حضرت جبریل امین آتے تھے اور ان کو 2 بار وہ قرآن سنایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہر رمضان میں دورہ قرآن چلتے ہیں، کہ بہت اچھی بات ہے کہ بہت سی لوگ جو ہیں یہ کرتے ہیں کہ پورے رمضان، ہم پورے سال اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم رمضان میں ایک بار معنوں سے پورا قرآن پڑھ لیں، تو ہر سال جب پڑھیں گے تو کچھ تو ذہن میں رہے گا نا۔ تو جہاں بھی بہت سے اب تو آن لائن ہو رہے ہیں، جہاں بھی آپ کو موقع لگے تو یہ آن لائن قرآن جو ہے ان کے جوائن کریں، اس کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں ان کی۔ تو تراویح کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو حدیث میں پڑھنا چاہوں گی، صحیح بخاری کی ہے 2008، کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس میں بھی پہلی شرط کیا کہی؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان ہونا چاہیے پہلے ایمان کی شرط ہے ہر چیز میں۔ اور اس کے بھی اب دیکھیں کون سا موقع، پہلا موقع کیا ملا؟ قرآن پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے۔ اس کے بعد کیا آیا؟ تیسرا موقع کیا آیا؟ کہ تراویح پڑھنے سے تمام گناہ، یعنی موقع ایک ہی مہینے کے اندر کتنی بار اللہ بار بار کہہ رہا ہے یہ کرو تو گناہ معاف کر دوں گا تمام۔ قرآن کریم کے بارے میں ابھی ایک حدیث پڑھوں گی 2013 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے یہ، کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح تہجد کی نماز رمضان المبارک میں کتنی پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 تراویح یا تہجد اور پھر 3 وتر، مگر یہ 8 رکعات بہت لمبی لمبی اور لمبی تلاوت ہوتی تھی، لمبے لمبے رکوع اور لمبے سجود، یعنی کہ کافی طویل سجود جو ہے وہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کروا دی اور وہ سنت ادا کرتے ہوئے آج ہمارے ملکوں میں 20 تراویحاں ہوتی ہیں، اور حرمین میں بھی جو ہیں 20 تراویحاں ہوتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابی چاند ستاروں کی طرح ہیں، جیسا وہ کریں تم بھی کرو۔ لیکن اگر کوئی 20 نہیں پڑھ سکتا تو 8 تو پڑھ ہی لے، کیونکہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور کتنی تراویح؟ 8 تراویح سے، اور 3 وتر اس کے بعد۔ اس کے رمضان کے اندر اب دوسری جو اہم عبادت آتی ہے تراویح کے بعد، وہ ہے شب قدر۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اگر ہم ان مہینوں کو سال میں کنورٹ کریں تو 83 ایئر، ایک رات، اور ثواب کتنا ہے؟ یعنی کہ 83 سال ہم نے جو ہے وہ عبادت کی ہو، اتنا اجر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1901، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ، دیکھیں سب کی شرط کیا ہے؟ ایمان۔
ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی کہ ایک اور موقع مل رہا ہے گناہوں کو معاف کرانے کا. اتنے موقع مل رہے ہیں، اگر ہم یہ موقع گنوا دیں تو واقعی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی انسان نہیں ہو سکتا. شب قدر کی کتنی راتیں ہیں؟ اس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے 2017. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ شب قدر رمضان کے آخری اشرے میں، آخری اشرے یعنی کہ آخر کے 10 دن، 10 راتیں، آخر کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. طاق راتیں یعنی کہ آڈ نمبر جو ہوتے ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے صرف ایک ہی رات پکڑ لیا، بس ایک رات عبادت کرتے ہیں. میرے عزیز بہنوں، پتہ نہیں وہ رات، کیونکہ حدیثیں دونوں طرح کی ملتی ہیں، تمام پانچوں طاق راتوں کی بھی ہیں اور ایک کی بھی ہیں. لیکن اگر وہ نہیں، وہ تمام 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے تو 5 ہی تو راتیں ہیں. جب ہمارے گھروں میں شادی بیاہ ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی اور محفلیں ہوتی ہیں، ہم پوری پوری رات رات جگہ کرتے ہیں. تو کیا اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جنت پانے کے لیے 5 راتیں نہیں جاگ سکتے؟ تو ہم ابھی سے پلاننگ کریں کہ ان 5 راتوں میں ہمیں جاگنا ہے، اور خود نہیں جاگنا بلکہ سارے گھر والوں کو جگانا ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2024. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا تہمت مضبوط کر کے باندھ لیتے. اس کی ایک مثال ہے یعنی کہ کمر کس لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لیے کام کرنے کے لیے. تو آپ اتنی زیادہ مدد کرتے اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے. تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی جاگیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پلاننگ کریں کہ رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے، انہیں بھی میسج کر کے اٹھائیں، فون کر کے اٹھائیں، گھر والوں کو بھی، یعنی کہ جتنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کروا سکتے ہو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. اور پہلے سے سوچ لیں کہ یہ ہمیں تسبیحات کرنی ہے، کیونکہ وہ تسبیح کتنے لکھا جائے گا کہ 83 ایئر تک ہمیں تسبیح پڑھتے رہے. اتنی نفلیں ہم نے 83 ایئر تک پڑھی ہیں، جو قرآن کا حصہ ہم نے اتنے سال تک پڑھا ہے. اور اس میں کچھ صدقہ خیرات بھی ضرور کریں. اگر ہم وہ صدقہ کریں گے وہ تو الگ ثواب ہے کہ 10 سے لے کے 700 تک ملے گا. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایسا ثواب ملے گا کہ ہم نے 83 سال تک، 1000 مہینوں تک اتنا صدقہ کیا. تو ان راتوں میں ضرور کچھ تھوڑا بہت صدقہ اور خیرات بھی کریں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی کی حدیث ہے، جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر ہے تو میں کیا عرض کروں اللہ تعالیٰ سے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. اے میرے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے، اور معاف کر دینا آپ کو پسند ہے، بس آپ میری خطائیں معاف فرما دیں. تو یہ جو یہ دعا ہے یہ سنت سے ثابت ہے. جب سنت سے ثابت ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوگی یہ دعا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان راتوں میں پڑھنے کے لیے تو نہیں، یہ تو یاد کرنے کی کوشش کریں. ابھی تو 10 دن باقی ہیں، بہت دن ہے. ایک لائن کی دعا ہے، آدھی لائن کی، اسے یاد کر لیں. اگر یاد نہیں کر سکتے تو لکھ کر، کیونکہ میں یہی طریقہ کرتی ہوں کہ جو دعائیں مجھے پڑھنی ہوتی ہیں اور یاد نہیں ہوتی تو لکھ کر گھر میں جہاں جہاں میں زیادہ اٹھتی بیٹھتی ہوں وہاں چپکا لیتی ہوں. تو لکھ کر اسے جہاں پر بھی آپ عبادت کریں وہاں پہ اسے لگا لیں اور اس کو پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی عبادات جو بھی ہیں جن کا جو ثواب زیادہ ہے اس کو انشاءاللہ کریں. پھر ایک اور اہم عبادت رمضان کی اعتکاف کی ہے. دیکھیے اعتکاف جو ہے نا، اس کو اگر میں آپ کو لفظی معنی بتاؤں کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جانا. جیسے اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کہتے ہیں جیسے کہ کرسچنس میں اگر اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ فادر اور نن بن جاتے ہیں، پھر وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ وہ نہ اچھا لباس پہن سکتی ہیں، نہ خوشبو لگا سکتی ہیں عورتیں، نہ جیولری پہن سکتی، نہ اچھا گھروں میں رہ سکتی، نہ شادی کر سکتی، یعنی دنیا کو چھوڑ کے اللہ سے رابطہ. اس کے علاوہ ہندوؤں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کافروں میں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے قریب اپنے آپ کو کرتا ہے پورے سارے رشتے ناتے، ماں باپ اولاد بہن سب کو چھوڑ کے، دنیا کے مزے، دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ کے ایک بس دھوتی نیچے ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ کے پہاڑوں پہ بس جاتے ہیں جا کے، یا پھر بالکل شہر سے باہر جنگلوں میں جو ہے وہ رہتے ہیں، یعنی کہ دنیا سے کٹ جاتے. اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا نعمتوں کا پورا مزہ لیں، جو اس دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دائرہ بتایا ہے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے گھروں میں بھی رہیں. اور جو رشتے اللہ نے بتایا تمام رشتوں کو بھی ہمیں نبھانا ہے، یہ سب بھی عبادت میں ہی لکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ پھر ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی نفل قرآن سب کچھ کرنا ہے ہمیں، کیونکہ وہ بھی عبادت ہے اور یہ الگ سے جو ہے یہ ذکر اور اذکار ہیں یہ ہمیں کرنی ہے. لیکن رمضان میں اعتکاف جو آتا ہے یہ اس سے تھوڑا سا، یہ تو نہیں میں کہوں گی خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم رشتے ناطے چھوڑ دو، لیکن تمام دنیاوی معاملات سے کٹ کے صرف اللہ اور بندے کے بیچ کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اس میں جو ہے وہ عبادت کرنی ہوتی ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 2026.
रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक बराबर रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ करते रहे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ करती रही। और एतकाफ जो है ये 10 दिन का क्या करते थे, लेकिन इसकी तादाद ये नहीं है, फर्ज है कि 10 ही है, 10 दिन का चाहे 9 का 8 का, यानी कि एक दिन का भी कोई चाहे एतकाफ करे, बहुत ज्यादा जो सवाब है। यहाँ तक कहा जाता है एक बस्ती में पूरी एक आदमी भी एतकाफ करता है, पूरी बस्ती के लिए काफी हो जाता है। और उसमें करना क्या है, सिर्फ जिक्र करना है अल्लाह ताला का, बिल्कुल कोई फालतू बात नहीं करनी, जिक्र, अज़कार, तस्बीहात, बस हमें ये सब करनी है। हमारे मुल्कों में इसको भी इतना इंतहा में बढ़ा दिया कि बिल्कुल ज़बान ही नहीं हिलाते, वो पानी चाहिए तो इशारों से माँगेंगे, खाना चाहिए तो इशारों से माँगेंगे। ऐसा भी नहीं कहा गया, अगर हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए तो हम ज़बान से बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत की चीज़ ही हम कहेंगे। इसके अलावा सिर्फ अल्लाह ताला का हमें ज़िक्र करना है, ना हमें कहीं घूमना है, फिरना है, एक कोने में बैठ के और बिल्कुल दुनिया के मामलात से कट के जो है वो अल्लाह ताला का हो जाना है। इसके बाद अब हम आखिरी देखते हैं कि रमज़ान में आखिर में इंशाल्लाह मैं रोज़ों का ज़िक्र करूँगी। एक और चीज़ आती है जिसमें रमज़ान में जिसका जो सवाब बहुत ज़्यादा है और हमारे जो कहना चाहिए ये जो टॉपिक है आज के दर्स का वो भी है कि रमज़ान का महीना कुरान और सखावत का महीना, सुभान अल्लाह। इसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि सही बुखारी की हदीस है 1902, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत और खैर के मामले में सबसे ज़्यादा सखी थे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत उस वक़्त यानी कि रमज़ान में और बढ़ जाती थी, अब हवाओं की तरह हो जाया करते थे। तो ये जो है इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गरीबों को जो है देना है। देखिए जब हम इफ्तार करते हैं कितने ल हमारे सामने जो खाने होते हैं, 3, 4, 5 तरह के ठंडे-ठंडे जूस हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास खाना भी नहीं है मयस्सर, यानी कि रमज़ान का रोज़ा रखते हैं और भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। अभी किसी आलिम दीन ने बताया, कहने लगे ये सवाल ऐसा है जब भी मैं याद करता हूँ मैं रो पड़ता हूँ, कि सोमाल से किसी ने मुझे सवाल किया कि क्या मैं रोज़े पे रोज़ा रख सकता हूँ? तो जब मैंने उससे डिटेल पूछी कि भई मेरे समझ में नहीं आया, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ साफ पानी भी पीने को मयस्सर नहीं है। तो रोज़े का इफ्तार का वक़्त हो जाता है, हमें कुछ चीज़ नहीं मिलती खाने को और फिर सहरी तक वक़्त हो जाता है। तो क्या हम फिर से रोज़ा शुरू कर दें? आप सोचिए कि ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो बेचारे बिल्कुल रूखी-सूखी खा रहे हैं, तो हम ज़रूर जो है अपने इफ्तार में उन लोगों का बंदोबस्त करें, उन लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करें। हमारी बहुत सी बहनें जो हैं अल-खिदमत की तरफ से जो है यहाँ पैसे इकट्ठा करके गरीबों के लिए पाकिस्तान की बस्तियों में भेजती हैं, जो ऐसी-ऐसी बस्तियों में जाते हैं जहाँ खाने को कुछ नहीं है और उनका वो है कि फ़िदिये के 10 रियाल वो ले कैसे इंतज़ाम होता है। इफ्तार का है तो 5 रियाल है और सहरी का है तो 5 रियाल है, पूरे खानदान का 110 रियाल, ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ बस्तियों में जाके ऐसी जगह जहाँ खाने को नहीं है, वहाँ ये सब चीज़ें जो है पहुँचाई जाती हैं। फिर तिरमिज़ी की हदीस है 807, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़दार को इफ्तार कराया तो उसे भी उसके बराबर सवाब मिलेगा और बगैर इसके कि रोज़दार के सवाब में ज़र्रा बराबर भी कमी की जाएगी। यानी कि कितना, एक रोज़ा तो हमने रखा और फिर जितनों को हम इफ्तार कराएँगे मिस्किनों को, इतने रोज़े और हमें मिल गए और उनको भी मिलेगा अपना अजर। तो जितने चाहें हमें 30 रोज़ों के साथ-साथ रमज़ान में हम 30 से भी कहीं ज़्यादा रोज़े रख सकते हैं। फिर सही बुखारी की हदीस है 6023, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का हिस्सा है कि तुम आग से बचो अगरचे खजूर के एक टुकड़े के साथ ही, यानी कि ये ना सोचे कम है, कम भी चलेगा, यानी कि जितना भी हम दे सकते हैं 1 रियाल, 2 रियाल, 10 रियाल, 5 रियाल, लेकिन दें, क्या पता यही हमें जहन्नुम की आग से जो है बचा ले। फिर सूरह सबा की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें उसका बदला देगा। सूरह कसस की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुम्हें दौलत दी है उसके ज़रिए आखिरत का घर हासिल करो। फिर एक और हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो? सहाबा कराम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से हर शख्स को अपना माल ही सबसे ज़्यादा महबूब है। आपने फरमाया, इंसान का माल तो वही है जो उसने सदका और खैरात करके आगे भेज दिया और सब उसके वारिस का माल है, जो वो पीछे छोड़ जाएगा। वाक़ई में हम लोग जो हैं, जो पीछे छोड़ के जाएँगे उसको दबा-दबा के रखा हुआ है हमने। जो हमें आगे मिलेगा आखिरत में, जो जमा हो रहा है हमारे बैंक में वहाँ पर, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, और वो है सदका और खैरात। आज हम जिंदा हैं, जितना चाहे अपना बैंक बैलेंस वहाँ बना लें, जितने चाहे महल बना लें, बाग लगा लें, हमारे हाथ में है, लेकिन हम इस चीज़ को सोचते ही नहीं हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। फिर एक और वो याद आ रही थी हदीस, मफ़हूम है हदीस का, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर के मैदान में अर्श, जब लोग पसीने में डूब रहे होंगे अपने, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा
اور 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اس طرح لوگوں کو خیرات کرے گا کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یعنی کہ چپ چاپ لوگوں کی مدد کر رہا ہوگا. سورہ بقرہ کی حدیث ہے کہ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر. پوشیدہ طور پر اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے اندر ریاکاری آ رہی ہے تو پوشیدہ کرے. ہاں, اگر کوئی اس لیے سب کے سامنے دے رہا ہے کہ لوگ دیں, نیت اس کی یہ ہو, تو پھر وہ دکھا کے بھی دے سکتا ہے, لیکن نیت, اللہ کا تعلق جو ہے نا وہ نیت سے ہے. تو اسی لیے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہیں وہ صدقہ اور خیرات کریں, جتنی بھی کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی کسی کو ہم دے نہیں رہے, کسی پہ احسان نہیں کرتے ہم لوگ اگر کسی کو دیتے ہیں, کسی غریب پہ احسان نہیں کرتے جو ہم احسان جتاتے ہیں, یہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں, اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اگر ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں. اب میں رمضان مبارک کی سب سے خاص عبادت, کیونکہ ہمارے پاس صرف میرے خیال سے 9-10 منٹ رہ گئے بس, سب سے اہم عبادت ہے روزہ. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں جن پر روزہ فرض ہے وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیں یا پھر پوری عمر بھی روزہ رکھیں تو جو اجر چلا گیا وہ نہیں مل سکتا. یعنی کہ اتنا اہم ہے رمضان میں روزے رکھنا. اور ہم لوگوں نے تو روزے کو کیا سمجھ لیا ہے, صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے, کہ سحری کرتے ہیں تو خوب کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے, افطار ہوتی ہے تو پھر خوب کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہے ہیں. یعنی کہ 1 مہینے کا روزہ اور کھاتے ہیں 2 مہینے یا 3 مہینے کے برابر راشن ہم کھاتے ہیں. تو کیا روزہ جو ہے صرف پیٹ کا روزہ ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہی سمجھا ہوا ہے پورے وجود کا روزہ ہے. ہماری آنکھ کا روزہ ہے کہ آنکھ نہ دیکھے گناہ کی چیز, ہمارے کان کا روزہ ہے کان غلط بات نہ سنے, سب سے بڑھ کے زبان سب سے زیادہ گناہ کرواتی ہے, یہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی 1903 کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی کہ روزہ پھر ایسا ہے جیسے اس نے بس کھانا پینا چھوڑا. تو ہمیں اپنے اخلاق سدھارنے ہیں اور رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پہلے صاف کر لیں, کیونکہ جس کے دل میں کینہ ہے اس کی تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, دل دکھایا, تو رمضان سے پہلے معافی مانگ لیں, نہیں تو رمضان میں عبادت بھی کریں گے اور سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس کے بعد رمضان کا جو روزہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے پہلی جو آیت کی ہے نا کہ رمضان کے جو روزے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو پہلی جو ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی اختیار ہو. اور پھر ہم سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں, پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. آج ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. اور تقوی کیا ہے؟ رمضان میں اگر ہم دیکھیں ہم اکیلے ہیں گھر میں موجود, برا حال ہے بھوک اور پیاس کے مارے, زبان لٹکی ہوئی ہے, کانٹے جیسے کہتے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں, گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن ہم نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے ہم لوگ؟ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں روزہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی تو نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. بس یہی ہے تقویٰ, کہ جیسا ہم روزے کی حالت میں کوئی نہیں موجود ہے, ایک بوند گلے میں نہیں اتار سکتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اسی طرح ہر گناہ کرتے ہوئے ہمیں رک جانا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا اس دن سمجھیے کہ ہم نے روزوں کا مطلب سمجھ لیا. اور اگر ہم لوگ وہی ہے کہ رمضان میں تو ہم روزوں کی حالت میں تو تقویٰ آ جائے کہ بالکل رکے رہیں صرف بھوک پیاس سے, اور پورے سال ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا پورے سال اللہ تعالیٰ دیکھتا؟ پورے سال اللہ تعالیٰ جو یہ نام اعمال ہمارے جو منکر نکیر بیٹھے ہیں کیا یہ بند رکھتے ہیں؟ نام اعمال صرف رمضان میں ہی کھلتا ہے؟ پورے سال لکھا جاتا ہے, پورے سال اللہ کی نظر ہم پہ رہتی ہے. تو اسی لیے پورے سال ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے, سارے کے سارے بہترین کھانے ہماری پسند کے کھانے موجود ہیں, خوشبو آ رہی ہیں, لیکن ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا. اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے مغرب کی پھر ہم کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں, یعنی کہ حکم کا انتظار کرتے ہیں نا. نہیں مطلب کتنی بھی برا حال ہو رہا, خوشبو آ رہی ہے, ہم بچوں کو بھی روکتے ہیں, نہیں ابھی نہیں اذان ہونے دو, ابھی نہیں اذان ہونے دو. بس پوری زندگی ہمیں اسی طرح کنٹرول کرنا ہے نفس کو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے کتنے امیر لوگ ہیں, ہم سے کم محنت کر رہے ہیں, پیسہ زیادہ ہے, یہ عورت ہم سے کم جو ہے شوہر کے لیے کرتی ہے لیکن پھر بھی شوہر اتنی محبت کرتا ہے, اس کے بچے جو ہیں ہمارے بچوں سے زیادہ اہم ہیں, تو ہمارے دل کے اندر حسد آتی ہے, حسد کینہ کو پیدا کرتی ہے, اور یہ چیزیں سارے ہمارے جو نیک اعمال ہیں نا وہ جلا دیتی ہیں. تو جب ہمارے اندر صبر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے لیے ہے, جو ان کو دیا ہے وہ ان کے لیے ہے, اور میرا بھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا سب کچھ مجھے بھی ملے گا, اور نہیں بھی ملا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے, آخرت میں تو اجر ملنا ہی ملنا ہے. تو پھر جس طرح رمضان میں ہم لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں, اسی طرح دنیا میں بھی
सब गुनाह की चीजें हो रही हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें रुकना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं है। इसी तरह सब कुछ मौजूद होते हुए नफ्स से कंट्रोल करना है। अब रमजान में जो तमाम इबादतें इकट्ठी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? रोजा, तिलावत कुरान, तरावी, शब कदर, एतकाफ, सदका और खैरात और नफ्स से कंट्रोल। और ये तमाम चीजों के बारे में आया है कि अल्लाह ताला ये करोगे तो तमाम गुनाह तुम्हारे माफ कर देगा। आखिर में कहूंगी दुआ का वक्त सबसे मतलब बिल्कुल लास्ट 5 मिनट है, मैं इसलिए बहुत शॉर्ट में आखिर का बयान कर देती हूँ। इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। इसकी एक हदीस है, सनद इब्न माजा की है, हदीस नंबर 1753। इफ्तारी के वक्त रोजदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। और इफ्तार के वक्त हमारी ख्वातीन बहनें कहाँ होती हैं? सारी बहनें हमारी बहनें किचन के अंदर होती हैं, पकौड़े तल रही होती हैं, भाग भाग के सामान लगाया, बच्चों को भी दौड़ा रही होती हैं, ये रख दो, अब पानी रख दो, अरे शरबत रह गया फ्रिज में, अरे ये रह गया, अरे भाई ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इस वक्त अगर 6:40 पे मान लो रोजे के इफ्तार का वक्त है, आप 6:35 सोचेंगे, 35 पे सब काम बिल्कुल बंद करके लगा के दस्तरखान सुकून से बैठ जाएं और फिर हाथ करके मगन हो जाएं, आंख बंद करके इतनी गिड़गिड़ा के दुआ मांगे इंशाअल्लाह। और आज तो बहुत जरूरत है, उम्मत मुस्लिमा का हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो सबके लिए, अपने लिए, औलाद के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, तमाम उम्मत के लिए बहुत बहुत दुआएं करें। और ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों को भी आदत पड़े कि खुद दुआएं मांगे, बच्चे आमीन कहें उस पर, जिस तरह चाहें खैर उसमें दुआएं मांगनी है। उसके बाद सहरी, सहरी के बारे में आता है कि सहरी जरूर खाएं, सही बुखारी की हदीस है 1923 के सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। और सहरी ही हमें दूसरे जो अहले किताब के रोजे उनसे अलग करती है। बहुत से लोग सहरी नहीं करते कि हम तो ऐसे ही रख लेते हैं रोजे, नहीं, सहरी जो है वो खानी चाहिए। और नियत जरूर करनी है रोजे की, क्योंकि बगैर नियत के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर नियत के कोई रोजा नहीं है। तो नियत तो है ही, जब सहरी कर रहे हैं जाहिर सी बात है कल रोजा रखेंगे तो नियत तो ये होती है। नियत जो है वो कोई अल्फाज नहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दिल की कैफियत का ही नाम है। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि बहुत से लोग मेरे पास सवाल आते हैं कि फिदिया किसके ऊपर है। अगर कोई इंसान इतना मरीज है कि वो रोजे रख ही नहीं सकता है, दायमी मरीज है, रमजान के बाद भी रोजे रखने की उसकी हिम्मत नहीं है, तो फिर वो फिदिया देगा रोजे का। और रोजे का फिदिया है एक इंसान के 2 वक्त की खुराक। बहुत से कहते हैं कफ्फारा क्या है, क्योंकि फिदिया को बहुत लोग कफ्फारा समझते हैं। फिदिया ये चीज है और कफ्फारा है अगर कोई रोजा जानबूझ के तोड़ दे, तो जानबूझ के कुछ खा ले, उसे पता है शऊर है रोजा है फिर भी खा ले, या फिर मियां बीवी अपना रिलेशन बना ले, तो फिर 2 महीने लगातार रोजे रखने होंगे, कफ्फारा है, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना होगा। तो ये मैंने बहुत मोटे तौर पे छोटी छोटी चीजें बता दी हैं कि रोजे की हालत में क्या क्या चीजें हैं। और अगर किसी को बहन को कुछ और पूछना हो तो वो बाद में पूछूं, कि सारे मेरे पास मसले मसाइल लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है तो मैं वक्त वो अभी मैं बयान नहीं कर रही। हाँ, रोजे की नियत भी है कि रोजा जब आप इफ्तार कर लें, पानी पी लें, तो उसके बाद सनन नबी दाऊद की हदीस है 2357 के हमें फिर ये दुआ पढ़नी है जो सुन्नत से साबित है, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरुकु वसबतिल अजरु, इंशाअल्लाह ये याद याद कर लें, याद नहीं है तो लिख के लगा लें और फिर उसको पढ़ें। और फिर शव्वाल के रोजे आ जाएंगे। मैं आज इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि फिर रमजान में पता नहीं दर्स हो या ना हो, आप सुने या ना सुने। शव्वाल के रोजे ईद के फौरन बाद आएंगे, 6 रोजे हैं नफली। और हदीस है मुस्लिम की कि 6 रोजे 60 के बराबर हैं। और कोई इंसान 30 रोजे रखता है, ये 30 300 के बराबर होंगे, और ये 6 60 के बराबर, यानी कि जो ये रखेगा तो पूरे साल रोजदार में लिखा जाएगा। शव्वाल के रोजे बहुत से लोग गलत फहमी है कि बिल्कुल लगातार रखने हैं, नहीं, शव्वाल के पूरे महीने में आप चाहे चाहे आप लगातार रखें और चाहे पूरे महीने में एक एक करके पूरा करें, बस ये है इस पूरे महीने में पूरे होने चाहिए 6 रोजे, तो वो रोजे रखने हैं। पर ईद, और ईद का सुन्नत तरीका क्या है कि आप खजूर खा के जाएंगे, और खजूर खा के जो है वो खजूर खाकर जो है वो आप जाएंगे, और उसके बाद तकबीर पढ़ते हुए जाएंगे। औरतों को भी अगर इंतजाम है तो जरूर जाना है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतें जरूर जाएं ईद की नमाज में, नमाज ना भी पढ़े तो दुआओं पे आमीन तो कम से कम वहां पर कहेंगी। तो ये चीजें हमें सब करनी है। और फिर जैसे ही ईद की चांद नजर आता है, हमारी खातन बाजारों में निकल पड़ती हैं कि इसका दुपट्टा लेना है, इसकी चूड़ियां लेनी है, मेहंदी लगवानी है, जबकि ये रात भी बहुत ज्यादा जो है इबादत की रात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त शब कदर तो नहीं होती है रात, लेकिन ये एक उजरत का, जैसे जैसे एक मजदूर की उजरत मिलती है, ये वो वक्त होता है। तो इसमें भी हम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत भी करें, और इसके अलावा और भी तस्बीहात करें। ठीक है, इसको रातों मैंने कहा ना सारी की सारी अभी से प्लानिंग करें, हमें क्या क्या करना है, जो भी हमें आसानी हो सकती है बना के फ्रीज कर लें, या फिर बाजार सामान ला के रख लें, जो कुछ करना है अब ये जो 10 दिन है इनमें आप कर लें।
اور پھر پورا رمضان عید تک جو ہے ہم کوشش کریں کہ سارا وقت جو ہے ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے یاد میں، نفلوں میں، قرآن مجید میں لگائیں انشاءاللہ، اور پھر اللہ سے پوری امید رکھیں کہ جیسے کہ حدیثوں میں ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ سے امید رکھیں، اور اس رمضان کو کیا اپنے ہر رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بس اس دعا کے ساتھ میں یہ درس ختم کرتی ہوں کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذو الجلال والاکرام، یا رحمان الرحیم، یا اللہ تو نے اب تک ہمیں زندگی دی ہے، اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھنا اور اس رمضان کا حق ادا کرنے والا بنانا، یا اللہ اس رمضان میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ اسے معاف فرما دینا، یا اللہ جو بھی ہم عبادت کریں ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادت کریں اللہ اس کو قبول فرما لینا، ہم جتنی بھی قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں، ہم تسبیحات پڑھیں، روزے رکھیں، شب قدر کی راتوں کو جا کے تراویاں پڑھیں ہم لوگ، یا جو لوگ بہنیں اعتکاف کریں گی، یا اللہ تمام عبادتوں کو، جو عمرہ کرنے جائیں اللہ سب کی باتوں کو قبول فرما لینا یا رحمان الرحیم، اور اللہ جو تیرے پاس جا چکے ہیں ان بندوں کی بہترین مہمان نوازی فرما دینا، یا اللہ سب کو صحت اور سکون کے ساتھ رکھنا، صحت عطا کرنا یا رحمان الرحیم، سب کی پریشانی دور کرنا یا اللہ یا رحمان الرحیم، صحت کے ساتھ یہ رمضان نصیب ہو اور اس میں روز رکھنا اللہ ہم سب کو نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔